آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کے شمارہ اکتوبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مسلمان جھوٹے خداؤں کے نرغے میں۔ اس کے مصنف سلمان آصف صدیقی اور اس کی تبصرہ نگار نازیہ عمر ہیں۔ انسان خالق حقیقی کی وہ خوبصورت تخلیق ہے جس کے بنائے جانے پر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اسے سجدہ کیا۔ اللہ نے انسان کو علم عطا کیا اور اس علم کی بنیاد پر اسے فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہی تھا جس کے بل بوتے پر انسان نے آج کے زمانے میں نظر آنے والی ہر شے یا ہر آرام دہ شے ایجاد کی، لیکن پھر اس دنیا میں ایسا کھویا کہ اپنے اصل خدا کو ہی بھلا بیٹھا۔ مگر اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے انسان پیدا کرتا ہے جو انسانوں کو حق بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں اور اس کے بندوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ پہلے یہ کام نبیوں کے ذریعے ہوا کرتا تھا، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر آ ٹھہری ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کام کروا لیتا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت جناب سلمان آصف صدیقی کی ہے، جو ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ اور ERDC ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں۔ موجودہ کتاب کے علاوہ مصنف نے بچوں کے لیے کئی درسی کتب بھی تیار کی ہیں۔ مصنف عصری نظام تعلیم کے سخت ناقد اور فطری تعلیم کے حامی ہیں۔ کتاب کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں، مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے قول و فعل اور حال سے خدائے واحد و حقیقی کی عظمت و کبریائی کی شہادت پیش کرے۔ اس تحریر کا مقصد چند عوامل و اسباب کا تجزیہ کرنا ہے جن کے باعث یہ ذمہ داری نبھانا دشوار ہو رہی ہے۔ 2020 میں کورونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عالمی منظرنامہ اس گفتگو کا پس منظر اور محرک ضرور ہے، موضوع نہیں۔ یہ کتاب مختلف عناوین پر مشتمل ہے جو بظاہر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں لگتے، لیکن بڑی خوبصورتی سے ان میں ربط پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کسی وقت ایک باب پڑھتے ہوئے رک جائیں اور کچھ عرصے بعد دوسرا باب پڑھیں، تب بھی کتاب سے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ سوال کیوں ضروری ہے سے شروع ہو کر کس کا راستہ تک قاری اپنے ورلڈ ویو کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ کتاب میں اکثر جگہوں پر قرآن اور حدیث کے حوالے بھی دیے گئے ہیں جن سے مصنف کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ ان حوالوں کی تشریح اس خوبصورتی سے کی گئی ہے کہ مصنف پر ایک مفکر دین ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ جیسے بندگی کیا ہے کہ عنوان کے تحت جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اللہ کے دربار میں اس کی موجودگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کو سجدہ کرنے میں کوئی تعامل نہیں رہا ہوگا۔ اللہ نے اسے آدم کو سجدہ کا حکم دے کر اس کے ایمان کا امتحان لیا، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اس واقعے سے ثابت ہو گیا کہ وہ سجدہ اللہ کو اور عبادت اپنے نفس کی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کا امتحان لے کر ان کو الگ کر دکھاتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کتاب سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جھوٹے خداؤں پر اٹھائے گئے ہر اعتراض پر دلیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نام مسلمان جھوٹے خداؤں کے نرغے میں کے بجائے انسانیت جھوٹے خداؤں کے نرغے میں ہونا چاہیے، کیونکہ 5 بڑے خداؤں یعنی جدید سائنس، ٹیکنالوجی، سرمایہ، انسانی عقل اور خواہشات نفس نے نہ صرف مسلمان کو اپنے خدا سے دور کر دیا بلکہ ہر انسان کو اپنے حقیقی خدا کی پہچان سے روک رکھا ہے۔ اس کتاب میں صاحب ایمان کو جہاں عبادت، خوف اور صبر کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، وہاں سچ کے متلاشی افراد کے لیے مغربی مفکروں کا ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ زندگی کے رولر کوسٹر میں گھومنے والے افراد کو یہ کتاب تعلق کی 5 جہتوں سے متعارف کرواتی ہے۔ بامانی زندگی گزارنے، اپنے آپ کو پانے کی تڑپ رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ایک بہترین تحفہ ہے۔ کتاب کے کچھ اقتصابات یہ ہیں: اپنے ساتھ تعلق دراصل اپنے نفس کو پہچاننے، اس پر قابو پانے، اس کا تزکیہ کرنے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اگر انسان کو اپنے اختیار کی معنویت کا احساس نہ ہو تو اس کے لیے کسی بھی معاملے میں اکثریت کے عمل کی پیروی کرنا مجبوری بن جاتا ہے۔
دوسروں کے ساتھ تعلق نبھانے والا انسان وہ ہے جس سے ملتے ہوئے ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، خود کو معزز محسوس کرے۔ پوری کتاب میں بس ایک ہی کمزوری محسوس ہوتی ہے اور وہ ہے کتاب کی زبان۔ کتاب میں کسی حد تک فصیح اردو کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کی یہ کمزوری دراصل قاری کی کمزور زبان کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، لہٰذا انگریزی زبان سمجھنے والے بھی اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی مغربی اقدار کی ہلاکت خیزی کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کے چنگل سے اپنے آپ کو بچا کر بامقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اطمینان سے پڑھے اور اس کے متن پر غور و فکر بھی کرے۔ اس کتاب کو ERDC کی ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔